السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپنے ہوٹل کے کمرے سے حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے یا گھنٹی کا بٹن اسے پریس کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں گزشتہ روز جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی، گفتگو کی تھی کہ دبئی کے حوالے سے جو بھی میرے پاس اطلاعات معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا ہوا کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ وہ میری ویڈیو دیکھ لیں گے. حتا ڈیم کا پلان تھا، لیکن حتا جاتے ہوئے ایک ہاتھ ہو گیا. اب وہ ایک الگ سے ویڈیو ہے، اس میں آپ وہ دیکھ سکیں گے سارا کچھ. ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے حتا کا پلان بنا کے گئے. تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ہے یہاں سے. وہاں پہ گئے تو پتہ چلا وہاں پہ ایک برخوردار تھا پنڈی کا، حمزہ خورشید. اس نے بتایا جی کہ حتا ڈیم تو جنوری کے آخر تک بند ہے. تو بڑی مایوسی ہوئی. اینی ویز وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے. میرے ساتھ کیا، میں نے جرنلسٹ ہوں آبویسلی، تو تھوڑی بہت تو تحقیق کا وہ عنصر تو رہتا ہے انسان کی، وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس. ہوا یہ ہے کہ جب میں دبئی ایئرپورٹ پر میں نے لینڈ کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، میری اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں میرا خیال ہے پہلا یا دوسرا بندہ تھا جو باہر نکلا یا امیگریشن وغیرہ سے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ بہت سے پاکستانی بھائی آئے ہوئے تھے جو سعودی عربیہ جا رہے تھے، ان کو کوارنٹین یہاں پہ کرنا تھا. تو سارے مراحل طے کرنے کے بعد میں نے اچانک دیکھا کہ ایک پاکستانی نوجوان مطلب 30-32 سال کا ہوگا، 35 سال کا ہوگا. اس کو کسٹم والوں نے آخری جو لوگ ٹرمینل 3 سے باہر آتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، آخری جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ پہ اسے روکا ہوا تھا. تو میں ادھر گیا. اس کے پاس اس طرح ایسا کوئی بڑا سامان نہیں تھا، ایک شاید ہینڈ کیری تھا. اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا، شاپر بیگ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب ایک بڑا سا تھیلا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا اس میں بظاہر کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کوئی حلوے شلوے ہوں گے، کوئی اور اس طرح کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ سعودیہ جا رہا تھا یا دبئی اس نے رکنا تھا. آپ یقین کیجئے کہ بڑا مجھے ایک یہاں سے افسوس ہوا. یہ اوپر ٹھک ٹھک آئی تھنک اس ہوٹل میں کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. بھارت شاید آپ کو آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی. یہ واقعہ سننے والا ہے. 2 واقعات آپ کو آج میں بتاؤں گا میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اچھا، جب میں باہر، آبویسلی انہوں نے مجھے نہیں روکا. میرے پاس تھوڑا سا سامان تھا اپنے دوستوں کے لیے، کچھ میں بھی وہاں سے پاکستان سے کوئی حلوے شلوے لے کے آیا ہوا تھا. تو اس جو نوجوان تھا اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا. تو کسٹم والوں نے اس کو روک لیا. اس کے سامان کو جب وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ چیک کرنے لگے تو پتہ یہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے اس کے پاس چرس کے پیکٹ تھے، چھوٹے چھوٹے اتنے. بس فوری طور پر وہ کسٹم والے آئے، انہوں نے اس کو حراست میں لیا. اس طرح میں کسٹم والوں کے پاس گیا تو میرے پاس وہ ایک جیو کا آئی ڈی کارڈ ہے. میں نے ان کو دکھایا کہ میں جرنلسٹ ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تصویر نہیں بنا سکتے، فلم نہیں بنا سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے میرے سامنے اس کی تلاشی اس کے سامان کی تلاشی لی. تو اس سے وہ اتنے پیکٹ، پتہ نہیں اب وہ کتنے تھے، کلو گرام میں یا گرام میں. بہرحال جی انہوں نے فوری طور پر اس کو حراست میں لیا. وہ چیزیں مجھے دکھائیں، وہ جو اتنے پلاسٹک کے
کھانے پینے کی چیزوں میں اس نے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بیگ، اس کے ہاتھ میں تھا وہ سارا سامان، شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا وہ بندہ. تو عجیب سی نظروں سے اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا، تو وہ بظاہر ان کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے کسی نے کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں تو یہ میں لے کے آیا ہوں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. obviously کوئی بندہ کھانے پینے کی چیزیں بھیجے تو بندہ چیک کرتا ہے اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے. بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اسی لیے شاید یہاں پہ جو ہم لوگ پاکستانی آتے ہیں، ہماری عزت دن بدن ان لوگوں کی نظروں میں کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے. خیر میں کیا کرتا، میں نے تھوڑی سی اس کی باتوں سے جو ان کو میں نے تفصیلات دیں کہ میں نے کہا جی، کہتا ہے کہ مجھے اس کا خیر میں اس پورے معاملے میں زیادہ الجھنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی میری یہ خواہش تھی کہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا. اس کو انہوں نے گرفتار کیا، پھر اس کو سائڈ پہ ایک کمرے میں لے کے گئے. ظاہر ہے اس کی جامع تلاشی لی ہوگی یا پرابیبلی اس کو انہوں نے سرچ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اس طرح سکین کرتے ہیں آپ کی باڈی کا کہ اس کے پیٹ میں جسم کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی ڈرگز اسمگل کرنا، یہ کسی زمانے میں تو سزائے موت تھی، اب عمر قید تو ہے ہی ہے، اور یہاں کی عمر قید ہے. خیر میں پریشان تھا، اس بندے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو کسی نے یہ چیزیں دی ہیں، یہ شاید وہ خود لے کے آیا، جو بھی تھا. خیر وہ قانون کے ہتھے چڑھ گیا. اب کل جب میں ہتا ڈیم گیا، بظاہر ڈیم ہی جانا تھا، اب کیا ہوا، وہ ڈیم پھول والی بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے بھی پوری قوم کو ڈیم پھول بنایا ڈیم کے نام پہ. تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈیم تو بند ہے جنوری کے آخری ہفتے تک. وہاں جب ہم باہر نکلے تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میں نے بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ ایک خاتون کہہ لیں، لڑکی کہہ لیں، گوری، جسے ہم عرف عام میں گوری کہتے ہیں، گوری لڑکی تھی. تو وہ اکیلی اس طرح واک کر رہی تھی. تو اس نے مجھے نہیں، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، ایک ڈرائیور تھا، ایک دوست تھا. اس نے ہائے کیا، میں نے کہا جی. تو مجھے کہتی ہے السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. اب مجھے نہیں پتہ یہ مسلمان ہے کرسچن ہے جو بھی ہے. اس دوران وہاں پہ مغرب کی نماز شروع ہوگی، اذان شروع ہوگی. اذان کے دوران وہ چپ رہی. ان بٹوین اذان اور اس کے میں نے اس کا 2-3 منٹ کا 4 منٹ کا انٹرویو کر لیا. اس کے بعد اسی مسجد میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی تو وہ ساتھ ساتھ وہ لڑکی کیریاز اس کا نام تھا یا ہے، تو اس نے تلاوت کرنا شروع کر دی جس طرح وہ قاری مسجد میں یا امام مسجد میں کر رہے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سارا کچھ اس نے اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی. میں نے اس سے انٹرویو کیا، انٹرویو آپ اگلی کسی ویڈیو میں دیکھ لیں گے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم فرام ایسٹونیا. ایسٹونیا ایک ایسٹرن یورپ کا ایک ملک ہے. کہتی ہے میں وہاں سے ہوں. میں نے کہا اچھا، تو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے میں اس طرح، میں نے ترکی میں اسلامک اسٹڈیز میں نے ماسٹر کیا ہے اور میں 3 ماسٹرز کر چکی ہوں. اب میں AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورسز لے رہی ہوں آن لائن. تو میں نے کہا یہاں پہ، کہتی ہے میں نے سنا تھا کہ یہ بڑی خوبصورت ایک ویران سی جگہ ہے، تو مجھے ویرانے پسند ہے تو میں اس لیے یہاں پہ آئی ہوں. اب بہت زبردست جگہ ہے اور یہ ہے وہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوانا ہے. پر واپسی پہ اس خاتون نے ہمیں یہ کہا کہ میں
یہاں سے اب پتہ نہیں میں رات کو کدھر جاؤں گی، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس طرح ہم دبئی جا رہے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر جگہ ہے تو ہمیں گاڑی میں ساتھ لے جائیں، مجھے گاڑی میں ساتھ لے جائیں۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا، وہ جو دوست تھا ساتھ طاہر، اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ خاتون ہے۔ میں آگے بیٹھے ہوئے تو وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے شاید ہی کوئی باتیں کی ہوں، وہ زیادہ تر وہ ویڈیو وغیرہ یا تصویریں بنا رہی تھی۔ یہاں دبئی پہ اس کو راشدیہ، یہاں پہ ایک میٹرو اسٹیشن ہے، جو لوگ دبئی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، اس کو یہاں پہ ڈراپ کیا۔ تو میں نیچے اترا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا راستے میں ہم لوگوں نے کچھ مطلب کھانے پینے کی چھوٹی موٹی سنیکس وغیرہ لیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا، اس نے وہاں پہ راشدیہ اسٹیشن پہ مجھے بتایا کہ میں 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہتی ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے اندر انڈیورنس، میرے اندر ٹالرنس، میرے اندر یہ کتنا لیول ہے کہ میں کتنے دن بھوک اور پیاس برداشت کر سکتی ہوں۔ تو مجھے کہتی ہے آپ لوگ بھی تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، رمضان میں تو ہم لوگ زیادہ وقت تو نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 14 15 16 گھنٹے۔ کہتی ہے میں نے 3 دن سے نہ پانی پیا ہے، نہ میں نے کچھ کھایا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو کہتی ہے آج رات کو میں کھاؤں گی۔ تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ جس چیز نے مجھے پریشان کیا، وہ مجھے کہتی ہے وہ اسلام کے بارے میں اتنا کچھ جانتی تھی۔ خیر میں نے اس سے زیادہ قریدا نہیں، تو اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ میں اس طرح، میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے، اسلام کے بارے میں بہت میری معلومات ہیں۔ مجھے کہتی ہے کہ تمہاری نہیں ہوگی، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے بتایا میں جرنلسٹ ہوں، یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتا ہوں۔ خیر اس نے میرے چینل کا نام وغیرہ لیا، تو مجھے کہتی ہے کہ میں اس طرح، میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ دبئی میں مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسٹونیا سے میں بھاگی مطلب یہ میں ادھر سے آئی ہوں کہ وہاں پہ وہ زبردستی مجھے ویکسینیشن کروا رہے ہیں، میں ویکسینیشن نہیں کرواتی، اور یہاں دبئی میں جس جگہ جاب پہ اپلائی کرتی ہوں جاب کے لیے، وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ویکسینیشن نہیں کرواؤ گی تو آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ تو کہتی ہے میں ویکسینیشن میں مر جاؤں گی، ویکسینیشن نہیں کرواتی۔ اچھا، راستے میں ایک جگہ جب وہاں سے ہم آ رہے تھے تو وہاں پہ ماسک پہننا ضروری ہے گاڑی میں، آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں۔ ہم آبویسلی 4 لوگ تھے، میں، ڈرائیور طاہر، اور وہ کیریاز یا کیا اس کا نام تھا خاتون کا، جوان سی لڑکی تھی، میں نے اس کی ایج نہیں پوچھی لیکن۔ تو مجھے کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، میں نے ویکسینیشن نہیں کروانا، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ خیر وہ راشدیہ اسٹیشن سے اس نے اجازت لی، اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تمہارا سٹے کہاں پہ ہے؟ کہتی ہے میں کاؤچ سرفنگ ایک ہے کہ میں اس طرح وہاں پہ رہتی ہوں، کسی نے مجھے فری میں رکھا ہوا ہے، اور ایک انڈین ہے وہاں پہ، اس کی تصویر اس نے مجھے دکھائی، کوئی انڈین لدھیانہ یا ہریانہ کا انڈین ہے، وہ سردار جی ہمارے جو سکھ بھائی ہوتے ہیں، تو ہم دونوں ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور کسی کے ہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کوئی یورپین ہے جس کے فری میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا، میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جو آج کل ان کے جو نئے دوست ہیں یہ اس طرح بڑی تعداد میں، کیونکہ وہ جو ان کے نئے دوست ہیں ضروری نہیں کہ ان کا تعلق ایک ہی ملک سے ہو، وہ کسی بھی ملک سے ہو سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میں کل رات سے سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ اب جن کو اسلام کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات ہیں، اور 3 دن سے بقول اس کے کہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، میں تو حیران ہوں۔ 3 دن سے پانی بھی نہ پیے انسان، کھائے بھی کچھ بھی نہ، اور ساتھ میں اچھا ایک چیز میں نے اور نوٹس کی کہ میں نے اس سے 1-2 باتیں راستے میں، وہ خاموش تھی زیادہ تر، راستے میں نے کوئی بات کی تو اس نے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا، اور وہ 3-4 منٹ تک ہنستی رہی وہ خاتون۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کوئی کریزی قسم کی ہے؟ ہم جب کریزی کا لفظ میں نے استعمال کیا تو اس نے مجھے کہا کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ می؟ میں نے کہا یس۔
یو ساؤنڈ لائک اے کریزی پرسن, یو آر لافنگ, ویسے ہی فضول میں. کہتی ہے دس از می. یہ دو واقعات ہیں جی میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاید میری جرنلسٹک جو انسٹنکٹس ہیں وہ مجھے بتا دیتی ہیں کہ جی حس ہوتی ہے نا ایک خاص, کہ یہ لوگ یہاں پہ اب کیا کرنے آ رہے ہیں. 3 دن سے اگر اس خاتون نے کھایا نہیں ہے, پیا نہیں ہے, وہ حتیٰ پہ کیوں گئی. ہم لوگ تو ڈیم دیکھنے گئے, تو وہ کہتی ہے میں ویرانے مجھے پسند ہیں. اب ویرانے کن لوگوں کو پسند ہوتے ہیں. اور رات بعد میں معاف کیجیے گا, میرا دوست مجھے کہتا ہے طاہر, اس کو بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے, وہ مجھے کہتا ہے جی کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی جن تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے. میں نے کہا یار اب پاکستان میں تو ویسے بھی آج کل جنوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. جن تھی یا انسان تھی, لیکن ایک بالکل اس دنیا سے الگ قسم کی ایک, جس کو ہم گوری کہتے ہیں, گوری لڑکی تھی یا خاتون تھی. آپ یقین کیجئے آئی ایم اے فیملی مین, ظاہر ہے میرے بچے یہ میری ویڈیوز دیکھیں گے, میری مسز میری یہ ویڈیو دیکھے گی, میری بہن دیکھے گی, ایک ہی بہن ہے, مطلب سارے لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے. مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. اس نے مجھے اپنی تصویر نہیں لینے دی, حالانکہ وہ میرے ساتھ ویڈیو میں نے اس کا جب ریکارڈ کیا, وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل تھی. لیکن اس نے ایک بات کہی ہے کہ تم میری تصویر نہیں لے سکتے. تو میں نے کہا ویڈیو اور تصویر میں فرق کیا ہے. اینی ویز, تو ایک عجیب سا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. میرے ساتھ نہیں, میرے ساتھ 2 لوگ اور تھے. رات کو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں 2 ہفتے سے یہاں پہ ہوں, تو اب میں 30 دن کے ویزے پہ آئی ہوں, میری انٹری ہے, اور آگے میں اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کرواؤں گی ایز لانگ ایز آئی کین لیو ہیئر. اب میرے لیے تو یہ آپ یقین کیجئے بہت سے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں میں جب بھی ادھر آیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عجیب, ایک تو یہ وہ جو ایئرپورٹ پہ ہوا, پاکستانی بیچارہ تو میں نہیں کہوں گا, آبویسلی وہ اگر ڈرگس اسمگل کر رہا تھا تو پکڑا گیا. ابھی ظاہر ہے آپ کے پاس اخباروں میں خبر تو اس وقت آتی ہے جب اس کو سزا ہو جائے گی. تو بھائیو یہ معاملات ہیں, خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھیں, اسپیشلی پاکستانی. یہ ڈرگز, یہ چرس, وہ کرنا ہے ادھر کرو یار, ادھر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پکڑے جائیں گے, اس کے باوجود آپ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں, ساری زندگی یہاں پر جیل میں گلیں گے, سڑیں گے. اور ظاہر ہے جس بندے نے آپ کو دی تھی اس کو بھی پاکستان کی اتھارٹی سے یہ لوگ رابطہ کریں گے, پکڑے جائیں گے. تو میں اب اس سے آگے اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا. فی الحال اسی کے ساتھ ابرار رشید کو, اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اگلی اس وقت میں تھوڑی دیر کے بعد میرا جانا ہے ایکسپو 2020 پہ, دیکھتے ہیں وہاں پہ حالات کیا ہیں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.